اسے ہر حال میں جہنم سے نکالنا ہے، چاہے مجھے 50 لاکھ کی جگہ 50 کروڑ بھی دینے پڑے یا خود کو اندھا اور اپاہج ثابت کرنا پڑے۔ ایک بھاری اور پرسکون مردانہ آواز تاریک کمرے میں گونجی۔ سگار کا دھواں اس شخص کی پراسرار سرمئی آنکھوں کی چمک کو چھپا نہیں پا رہا تھا۔ سامنے کھڑا ملازم مؤدبانہ انداز میں سر جھکائے یہ عجیب احکامات سن رہا تھا۔ لیکن سر، اگر اس چالاک عورت کو ذرا بھی شک ہو گیا تو ہمارا سارا کھیل بگڑ جائے گا۔ ملازم نے گھبراتے ہوئے اندیشے کا اظہار کیا۔ اس کی لالچ اس کی عقل پر پردہ ڈال دے گی۔ تم جاؤ اور میرے لیے سفید چھڑی کا انتظام کرو، اس نے فیصلہ کن انداز میں کہا اور کھڑکی سے باہر رات کے اندھیرے میں دیکھنے لگا۔ اسے ہر قیمت پر اپنا مقصد حاصل کرنا تھا۔ میرا نام نادیہ ہے اور میں یتیم اور بے بس لڑکی ہوں۔ میں صرف 8 سال کی تھی جب میری ماں اس بے رحم دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس کمسنی میں جب مجھے ماں کے سینے اور باپ کے سائے کی سب سے زیادہ ضرورت تھی تو میں بالکل تنہا رہ گئی تھی۔ مجھے آج بھی وہ کالی رات یاد ہے جب ہسپتال کے اس سرد بستر پر میری ماں نے آخری ہچکی لی تھی۔ میں ان کے سینے سے لگ کر رو رہی تھی مگر وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکی تھی۔ میرے آنسو ان کے سر چہرے کو گرم نہیں کر سکتے تھے۔ ہسپتال کی وہ رات میری زندگی کی سب سے طویل اور بھیانک رات تھی۔ جب ماں کا جنازہ اٹھا تو مجھے لگا جیسے میری دنیا ہی ختم ہو گئی ہے۔ قبرستان کی اس مٹی کے پاس کھڑے ہو کر میں شدت سے رو رہی تھی۔ تب تایا جان نے میری روتی ہوئی آنکھوں کو دیکھ کر میرے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا تھا۔ رو مت میری بچی، آج سے تم میری بیٹی ہو۔ تایا جان نے مجھے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے اس ظالم دنیا میں تحفظ دینے کا وعدہ کیا تھا۔ میں نے ان کے سینے سے لگ کر اپنے چھوٹے سے دل کو تسلی دی تھی کہ شاید دنیا اتنی بھی بری نہیں ہے اور مجھے ایک باپ کا سایہ مل گیا ہے، لیکن شاید میرے نصیب میں کسی اپنے کی سچی محبت لکھی ہی نہیں تھی۔ جب تایا جان مجھے اپنے گھر لائے تو دروازے پر کھڑی تایا جان نے مجھے ایسی کاٹ کھانے والی نظروں سے دیکھا جیسے میں کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی غلاظت کا ڈھیر ہوں۔ ان کی آنکھوں میں چھپی نفرت مجھے اس چھوٹی سی عمر میں بھی بخوبی سمجھ آ گئی تھی۔ تایا جان اپنی کمائی اور کاروبار کے سلسلے میں دوسرے ملک چلے گئے اور مجھے اپنی بیوی یعنی میری تایا جان کے رحم و کرم پر چھوڑ گئے۔ ان کے جانے کی دیر تھی کہ گھر کا ماحول یکسر بدل گیا۔ وہ گھر جو مجھے پناہ گاہ لگ رہا تھا اچانک ایک قید خانے میں تبدیل ہو گیا۔ ادھر آؤ منحوس لڑکی، کھڑی کیا دیکھ رہی ہو؟ تایا جان کی کرخت آواز نے مجھے تایا جان کے جانے کے اگلے ہی دن میری نئے مقام کا احساس دلا دیا۔ میں سہم کر ان کے پاس گئی تو انہوں نے سختی سے میرے ہاتھ میں جھاڑو تھما دیا۔ آج سے اس گھر کی صفائی تمہاری ذمہ داری ہے۔ مفت کی روٹیاں نہیں توڑنے دوں گی میں تمہیں۔ تمہاری جگہ وہ پیچھے والا کباڑ خانہ ہے۔ اپنا سامان وہاں رکھو اور کام پر لگ جاؤ۔ تائی جان کی آنکھوں میں میرے لیے صرف اور صرف حقارت تھی۔ تائی جان کی اپنی 3 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا۔ وہ اپنی تینوں بیٹیوں صبا، ندا اور ہنا سے بے حد محبت کرتی تھیں اور ان کی ہر جائز و ناجائز خواہش پوری کرتی تھیں۔ ان تینوں بیٹیوں کی اترن اور پرانے کپڑے میرے لیے ہوتے تھے۔ میرا نیا کمرہ وہ کباڑ خانہ تھا جہاں سردیوں میں برف جیسی ہوائیں آتی اور گرمیوں میں حبس سے دم گھٹتا تھا۔ یہ لو، پہن لو انہیں، ورنہ ننگے پاؤں اور پھٹے کپڑوں میں گھومو گی۔ احسان مانو میرا کہ تمہیں تن ڈھانپنے کو کپڑا دے رہی ہوں۔ پہلی عید کے دن تائی جان نے اپنی بڑی بیٹی صبا کا پرانا اور اترا ہوا سوٹ میرے منہ پر مارتے ہوئے زہر خند لہجے میں کہا۔ میں نے وہ کپڑے خاموشی سے اٹھا لیے اور اپنے اندھیرے کمرے میں جا کر خوب روئی۔ عید تہوار یا خوشی کا کوئی بھی موقع ہوتا تائی جان مجھے 100 دفعہ اپنے احسان جتلاتی اور مجھے میری یتیمی کا احساس دلا کر میری روح کو چھلنی کرتی۔ صبح فجر کی اذان کے ساتھ ہی میری ڈیوٹی شروع ہو جاتی تھی۔ اس بڑے سے گھر کا کونا کونا چمکانا، کچن کے برتن دھونا اور پھر ان چاروں کے لیے ناشتہ بنانا میرا روز کا معمول بن چکا تھا۔ میں سارا دن تائی جان کی خدمتیں کرتی اور ان کی بیٹیوں کے آگے پیچھے پھرتی رہتی۔ نادیہ، میرے جوتے پالش کر دو اور جلدی کرنا، مجھے کالج جانا ہے۔ بڑی کزن صبا نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے حقارت سے حکم دیا۔ میں نے جلدی سے فرش پر بیٹھ کر اس کے جوتے صاف کرنا شروع کر دیے۔ صبا کو میری موجودگی سے ہمیشہ چڑ رہتی تھی۔ نادیہ، میرے لیے ٹھنڈا پانی لاؤ اور اگر گلاس صاف نہ ہوا تو میں تمہارے منہ پر دے ماروں گی۔ منجلی کزن ندا نے کمرے سے آواز لگائی۔ میں ایک مشین کی طرح سارا دن کام کرتی لیکن ہر وقت تائی جان مجھے مار پیٹ کرتی اور ان کی بیٹیاں طرح طرح کی طنزیہ باتیں سناتی۔ تمہاری وجہ سے اس گھر کی رونق ختم ہو گئی ہے۔ تم ایک منحوس لڑکی ہو۔
جب سے آئے ہو نحوست پھیلا دی ہے۔ چھوٹی کزن ہنا نے مجھے بلا وجہ دھکا دیتے ہوئے کہا۔ میں لڑکھڑا کر دیوار سے ٹکرائی، لیکن کچھ نہ بولی کیونکہ میری زبان بولنا بھول چکی تھی۔ بالکل کام چور ہے، سارا دن بس کھانے کو مانگتی ہے، حرام کی بوٹیاں توڑنے کی عادت پڑ گئی ایسے۔ تائی جان نے بھی کچن سے نکلتے ہوئے اس کی ہاں میں ہاں ملائی اور مجھے کھا جانے والی نظروں سے گھور کر دیکھا۔ میں سب کچھ خاموشی کے ساتھ سن لیتی اور برداشت کر لیتی تھی کیونکہ مجھے یہاں رہنا تھا اور میرے پاس جانے کے لیے پوری دنیا میں کوئی دوسری جگہ نہیں تھی۔ ایک رات فون کی گھنٹی بجی، میں پاس ہی کھڑی برتن صاف کر رہی تھی۔ تائی جان نے لپک کر ریسیور اٹھایا۔ جی سنیے، میں بالکل ٹھیک ہوں، بچے بھی ٹھیک ہیں، آپ کیسی ہیں وہاں؟ تائی جان کی آواز میں اچانک وہ مصنوعی مٹھاس آ گئی تھی جو صرف تائی جان کے لیے مخصوص تھی۔ میں سمجھ گئی کہ تائی جان کا فون ہے۔ میرا دل بے اختیار چاہا کہ میں بھاگ کر ریسیور پکڑ لوں اور تائی جان کو اپنے سارے دکھڑے سنا دوں۔ میں چاہتی تھی کہ انہیں بتاؤں کہ ان کی بیوی میرے ساتھ کیسا درندوں والا سلوک کرتی ہے۔ نادیہ کیسی ہے؟ اس کی آواز سنائے، مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ تائی جان کی آواز اتنی اونچی تھی کہ مجھے کچن تک سنائی دی۔ تائی جان نے میری طرف ایک خنجر جیسے نگاہ ڈالی اور مجھے آنکھوں ہی آنکھوں میں وہیں رکنے کا اشارہ کیا۔ وہ تو پڑوس میں اپنی سہیلی کے گھر گئی ہوئی ہے، بہت خوش ہے یہاں، آپ فکر نہ کریں، میں اس کا اپنی بیٹیوں سے بڑھ کر خیال رکھتی ہوں۔ تائی جان نے نہایت ڈھٹائی اور روانی سے جھوٹ بولا۔ میں نے بے بسی سے اپنے ہونٹ کاٹے اور آنسو روکے۔ مجھے معلوم تھا کہ اگر میں نے بولنے کی یا شور مچانے کی کوشش کی تو رات کو مجھے شدید مار پڑے گی اور اگلے 2 دن تک کھانا بھی نہیں ملے گا۔ جب کبھی رات کے اندھیرے میں مجھے اپنی ماں باپ کی شدت سے یاد آتی تو میں اندر اکیلے میں بیٹھ کر خوب روتی تھی۔ میرے آنسو میرے تکیے کو بھگو دیتے، لیکن میں نے کبھی اپنے خدا سے شکایت نہیں کی اور نہ ہی کبھی تائی جان سے ان کی بیوی کے لیے ظلم کا تذکرہ کیا۔ میں نے اپنا ہر فیصلہ اپنے رب پر چھوڑ رکھا تھا اور مجھے یقین تھا کہ وہ میرے ساتھ انصاف ضرور کرے گا۔ وقت گزرتا گیا اور میں جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی۔ مشقت، دکھ اور فاقے سہنے کے باوجود میری خوبصورتی میں کوئی کمی نہیں آئی تھی، بلکہ اس میں مزید نکھار آ گیا تھا۔ میری رنگت دودھ جیسے سفید اور نقوش انتہائی تیکھے تھے۔ یہ بات تائی جان اور ان کی بیٹیوں کو ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ تمہارا رنگ اتنا کیوں صاف ہو رہا ہے؟ کون سی کریمیں لگاتی ہو چوری چھپے؟ سچ سچ بتاؤ ورنہ تمہاری چمڑی ادھیڑ دوں گی۔ صبا نے ایک دن میرا چہرہ سختی سے دبوچ کر غصے سے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں واضح حسد تھا۔ باجی میں کچھ نہیں لگاتی، یہ تو بس اللہ کی دین ہے، میرے پاس تو صابن خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے۔ میں نے خوفزدہ ہو کر اپنا چہرہ چھڑانے کی کوشش کی۔ زبان چلاتی ہے میرے آگے؟ تو سمجھتی ہے تو مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے؟ صبا نے زوردار تھپڑ میرے گال پر رسید کیا اور پیر پٹکتی ہوئی باہر چلی گئی۔ میں گال پر ہاتھ رکھے زمین پر بیٹھ گئی اور سسکنے لگی۔ مجھے اپنی خوبصورتی سے بھی ڈر لگنے لگا تھا کیونکہ یہ میرے لیے مزید عذاب بنتی جا رہی تھی۔ میری خوبصورتی ان کے لیے ایک ایسا جرم تھا جس کی میں روزانہ سزا کاٹ رہی تھی۔ ایک دن گھر میں غیر معمولی گہما گہمی تھی۔ تائی جان کی بڑی بیٹی صبا کا رشتہ دیکھنے کے لیے کچھ خاص اور بہت امیر مہمان آ رہے تھے۔ پورے گھر کو سجایا جا رہا تھا۔ سنو لڑکی، آج کچن سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، سارا دن اندر ہی رہنا، اور خبردار جو تمہاری منحوس شکل مہمانوں نے دیکھی۔ تائی جان نے مجھے سخت لہجے میں تنبیہ کی اور کچن کے کاموں کی ایک لمبی فہرست تھما دی۔ ملتان کی شدید گرمی اور تپتی دوپہر میں کچن کسی جہنم سے کم نہیں تھا۔ تائی جان نے مجھے صبح سویرے ہی کچن میں کام کروانے کے لیے لگا دیا تھا۔ میں اتنی تپتی دوپہر میں چولہے کے سامنے کھڑی ان کے لیے طرح طرح کے پکوان اور کھانے بنا رہی تھی۔ پسینے سے میرا برا حال تھا اور چولہے کی تبش میرے چہرے کو جھلسا رہی تھی۔ قورمہ، بریانی اور زردے کی خوشبو سے کچن بھرا ہوا تھا۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ مہمان وقت سے پہلے ہی آ چکے ہیں اور ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں۔ یہ زردہ کتنا میٹھا رکھنا ہے اور گوشت میں نمک کیسا ہے؟ چینی کا ڈبہ بھی خالی ہو چکا ہے۔ میں نے خود سے سوال کیا اور سوچا کہ تائی جان سے پوچھ لوں تاکہ بعد میں کوئی ہنگامہ نہ ہو۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ ایک چھوٹی سی غلطی میری زندگی میں کتنا بڑا طوفان لانے والی ہے۔ میں پسینے میں شرابور اپنے پرانے اور دھبے لگے کپڑوں میں کچن سے نکلی تاکہ تائی جان سے کھانوں کے بارے میں مزید ہدایات لے سکوں اور چینی کا پوچھ سکوں۔ میں سیدھی ڈرائنگ روم کی طرف گئی۔ مجھے لگا تائی جان اکیلی ہوں گی یا شاید اپنی بیٹیوں کے ساتھ انتظامات دیکھ رہی ہوں گی۔ تائی جان، زردے میں چینی کتنی ڈالوں؟
میں نے دروازے سے سر اندر نکال کر بے ساختہ پوچھا۔ اندر کا منظر دیکھ کر میرے قدم وہیں جم گئے۔ صوفوں پر مہنگے کپڑوں میں ملبوس کچھ اجنبی مرد اور عورتیں بیٹھی تھیں۔ صبا بھاری میک اپ اور ریشمی جوڑے میں بند سنور کر ان کے سامنے سر جھکائے بیٹھی تھی، اور تائے جان مصنوعی مسکراہٹ سجائے ان کی خاطر مدارت کر رہی تھی۔ میری آواز سن کر پورے کمرے میں خاموشی چھا گئی، اور سب کی نظریں دروازے پر کھڑی مجھ پر پڑ گئی۔ میں گھبرا کر پیچھے ہٹنے لگی، لیکن ایک ادھیڑ عمر عورت جو لڑکے کی ماں لگ رہی تھی اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ ارے یہ چاند کا ٹکڑا کون ہے بہن؟ اس عورت نے حیرت اور ستائش بھری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آنکھیں میرے چہرے پر جم گئی تھیں۔ میں اپنی تائی جان کی تینوں بیٹیوں سے کہیں زیادہ خوبصورت تھی۔ میرے بکھرے بال، پرانے کپڑے اور پسینے سے بھیگا چہرہ بھی میری قدرتی کشش کو کم نہیں کر رہا تھا۔ تائی جان کے چہرے کا رنگ اچانک فک ہو گیا، اور صبا غصے سے دانت پیسنے لگی۔ اس کی مٹھیاں بھیج گئی۔ یہ ہماری کام والی ہے، محلے کی یتیم بچی ہے، ہم نے ترس کھا کر رکھا ہوا اسے۔ جاؤ یہاں سے، کچن میں جاؤ، اپنا کام کرو۔ تائی جان نے ہکلاتے ہوئے سرے جھوٹ بولا اور مجھے آنکھوں ہی آنکھوں میں کچن میں دفع ہو جانے کا اشارہ کیا۔ ان کے چہرے پر ہوائیں اڑ رہی تھیں۔ کام والی ہے تو کیا ہوا بہن، صورت تو دیکھو، بہت پاکیزہ ہے۔ ہم تو اپنے بیٹے کے لیے اسی لڑکی کا ہاتھ مانگتے ہیں۔ ہمیں آپ کی بیٹی پسند نہیں آئی، ہمیں تو یہ لڑکی چاہیے۔ ہمارے گھر میں پیسے کی کوئی کمی نہیں، بس ہمیں بہو خوبصورت چاہیے۔ اس عورت نے دو ٹوک الفاظ میں اپنا فیصلہ سنا دیا اور اپنی جگہ پر واپس بیٹھ گئی۔ ڈرائنگ روم میں جیسے کوئی بہت بڑا بم پھٹ گیا تھا۔ تائی جان کی آنکھوں میں خون اتر آیا، ان کی برسوں کی محنت پر پانی پھر گیا تھا۔ انہوں نے غصے سے کانپتے ہوئے مہمانوں کی طرف دیکھا۔ آپ لوگ ہمارے گھر ہماری بیٹی دیکھنے آئے تھے اور ہماری نوکرانی پر نظر ڈال رہے ہیں؟ یہ آپ کیسی گھٹیا باتیں کر رہے ہیں؟ نکل جائیے میرے گھر سے ابھی کے ابھی۔ تائی جان نے چیختے ان کی شدید بے عزتی کی اور انہیں دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ مہمانوں کے جاتے ہی پورے گھر میں قیامت ٹوٹ پڑی۔ تائی جان نے صدر دروازہ بند کیا اور میری طرف کسی بھوکے درندے کی طرح لپکی۔ ان کی آنکھوں میں وحشت ناچ رہی تھی۔ تیری اتنی ہمت کہ تو مہمانوں کے سامنے آئی؟ تیری وجہ سے میری بیٹی کا رشتہ ٹوٹ گیا، تو نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے۔ تائی جان نے میرے بال سختی سے مٹھی میں جکڑ لیے اور مجھے زمین پر گرا کر گھسیٹتے ہوئے صحن میں لے آئیں۔ میرے سر میں شدید درد کی لہر اٹھی۔ تائی جان، مجھے نہیں معلوم تھا کہ مہمان آ گئے ہیں، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیں۔ میں روتے ہوئے ان کے ہاتھ جوڑ رہی تھی، لیکن ان پر جیسے بھوت سوار تھا۔ انہوں نے پاس پڑی لکڑی کی موٹی سوٹی اٹھائی اور بے دردی سے مجھ پر برسانے لگی۔ ہر ضرب کے ساتھ میری ایک چیخ نکلتی تھی، منحوس ٹائن، تو نے میری بیٹی کا نصیب کھا لیا، میں تجھے آج زندہ نہیں چھوڑوں گی، جان سے مار دوں گی تجھے۔ صبا اور باقی دونوں بہنیں بھی آگے بڑھیں اور مجھے تھپڑ اور مکے مارنے لگی۔ وہ مجھے لاتوں سے کچل رہی تھی۔ میں زمین پر گر کر دوہری ہو گئی اور درد سے چیخنے لگی۔ میرے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ گئے اور جسم سے خون رسنے لگا۔ میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ تائی جان، میں قسم کھاتی ہوں، میں نہیں جانتی تھی کہ وہ لوگ مجھے پسند کر لیں گے۔ مجھے مت مارے، خدا کے لیے مجھے مت مارے۔ میں روتے ہوئے تائی جان کو یقین دلاتی رہی، لیکن میری چیخ و پکار کا ان پتھر دل انسانوں پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ انہوں نے مجھے تب تک مارا جب تک ان کے اپنے ہاتھ نہیں تھک گئے۔ میں خون اور آنسوں میں لت پت فرش پر پڑی سسکتے رہی۔ میرے جسم کا پور پور درد سے پھٹ رہا تھا۔ اس رات مجھے کچن کے فرش پر ہی پڑے رہنے دیا گیا اور پانی کا ایک گھونٹ تک نہ دیا گیا۔ میں اندھیرے میں پڑی اپنی بدقسمتی پر آنسو بہاتی رہی اور سوچتی رہی کہ کیا خوبصورتی بھی کوئی جرم ہے جس کی اتنی بھیانک سزا مجھے مل رہی ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ واقعہ میری زندگی میں کس طوفان کا پیش خیمہ بننے والا ہے اور تائی جان میرے لیے کتنا گھناؤنا جال بننے والی ہے۔ اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو میرے جسم کا ایک ایک حصہ شدید درد سے پھٹ رہا تھا۔ رات کی بے دردی سے کی گئی مار پیٹ نے میرے پورے وجود کو نیلے اور کالے نشانات سے بھر دیا تھا۔ کچن کے ٹھنڈے اور سخت فرش پر رات بھر پڑے رہنے کی وجہ سے میری ہڈیاں تک دکھ رہی تھیں۔ میں نے بمشکل زمین پر ہاتھ رکھ کر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن میری ٹانگوں میں اتنی سکت نہیں تھی کہ میرا بوجھ اٹھا سکتی۔ اٹھو منحوس لڑکی، سورج سر پر آ گیا ہے اور تم ابھی تک یہاں مردوں کی طرح پڑی ہو۔ تائی جان کی کرخت اور زہریلی آواز کچن کے دروازے پر گونجی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر زوردار ٹھوکر میرے پہلو میں رسید کی، جس سے میری ایک ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ تائی جان، میرے جسم میں بہت درد ہے،
مجھ سے بالکل اٹھا نہیں جا رہا۔ خدا کے لیے مجھے تھوڑی دیر آرام کرنے دے۔ میں نے روحان سے آواز میں فرش پر گرتے ہوئے اپنی تکلیف بیان کی اور ان کے آگے ہاتھ جوڑے۔ میرے آنسو میرے زخمی گالوں پر گر کر مزید جلن پیدا کر رہے تھے۔ تمہارے یہ جھوٹے نخرے میرے سامنے نہیں چلیں گے۔ جلدی سے اپنی منحوس چہرے پر پانی مارو اور تیار ہو جاؤ، ہمیں بازار جانا ہے سودا سلف لینے کے لیے۔ تائی جان نے میری بات اور میری حالت کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے انتہائی حقارت سے حکم دیا۔ ان کی آنکھوں میں میرے لیے ذرا برابر بھی رحم نہیں تھا۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے مزید ایک لفظ بھی کہا تو وہ دوبارہ مجھے مارنا شروع کر دیں گی۔ میں نے گہری سانس لی، دیوار کا سہارا لیا اور لڑکھڑاتے قدموں سے کھڑی ہو گئی۔ دوپہر کے وقت ملتان کا بازار خریداروں کے ہجوم اور شدید گرمی سے تپ رہا تھا۔ سورج آگ برسا رہا تھا اور میرے پرانے جوتوں کی تلوے اتنے پتلے تھے کہ سڑک کی تپش سیدھی میرے پیروں کو جلا رہی تھی۔ تائی جان آگے آگے چل رہی تھیں اور میں ان کے پیچھے ایک مزدور کی طرح سامان کے بھاری تھیلے اٹھائے چل رہی تھی۔ آٹا، چینی، گھی اور سبزیوں کے بڑے بڑے شاپر میرے دونوں ہاتھوں میں تھے، جن کے وزن سے میری انگلیاں سن ہو چکی تھیں۔ جلدی چلو، تمہارے پیروں میں کیا مہندی لگی ہے؟ سارا دن اسی بازار میں گزارنا ہے کیا تم نے؟ تائی جان نے بازار کی بھیڑ میں رک کر مڑتے ہوئے مجھے شدید غصے سے گھورا۔ ان کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں تھیں جو ان کے غصے کو مزید بڑھا رہی تھیں۔ تائی جان، یہ تھیلے بہت بھاری ہیں۔ شاپر کی ڈوریاں میرے ہاتھوں کا گوشت کاٹ رہی ہیں اور خون رسنے لگا ہے۔ مجھے تھوڑا سانس لینے دیں۔ میں نے بمشکل قدم اٹھاتے ہوئے اپنی سوجی ہوئی اور زخمی انگلیوں کی طرف دیکھا، جن سے واقعی خون کی ہلکی لکیریں بہہ رہی تھیں۔ چپ چاپ چلتی رہو، ڈرامے کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ مفت کی روٹیاں توڑتی ہو اس گھر میں، کچھ تو کام بھی کیا کرو۔ تم کو شہزادی نہیں ہو جو تھک جاؤ گے۔ تائی جان نے بے-دردی سے جواب دیا اور اگلی کپڑے کی دکان کی طرف تیزی سے بڑھ گئی۔ میں نے اپنے آنسوں کو پلکوں پر روکا اور ان کے پیچھے چلنے لگی۔ اچانک بازار کے اس رش میں مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی مجھے مسلسل اور گہری نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ ایک عجیب سی سنسناہٹ میرے پورے جسم میں دوڑ گئی۔ میں نے گھبرا کر نظریں اٹھا کر ارد گرد دیکھا، لیکن اس ہجوم میں مجھے کوئی ایسا شخص نظر نہیں آیا جو میری طرف متوجہ ہو۔ مجھے اس وقت بالکل اندازہ نہیں تھا کہ میری قسمت کا فیصلہ اسی بازار کی دھول میں ہو رہا ہے اور کوئی مجھے اس جہنم سے نکالنے کی مضبوط منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ گھر واپسی پر دوپہر پوری طرح ڈھل چکی تھی۔ میں تھکن، درد اور بھوک سے نڈھال ہو کر اپنے کباڑ خانے نما تاریک کمرے میں گر پڑی۔ میرے ہاتھوں کی جلد چھل چکی تھی اور پیر سوج کر کپے ہو رہے تھے۔ میں نے فرش پر ہی سر رکھا اور آنکھیں بند کر لی۔ ابھی میری آنکھ لگی ہی تھی اور میں نیند کی وادی میں اترنے ہی والی تھی کہ میرے کمرے کا دروازہ انتہائی زور سے کھلا، جس کی آواز سے میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اٹھو اور یہ جوڑا پہنو، آج تمہارا نکاح ہے اور میری جان چھوٹے گی تم جیسی عذاب سے۔ تائی جان کی آواز میں ایک عجیب سی خنکی، خوشی اور طنزیہ جوش تھا۔ میں نے حیران اور خوفزدہ نگاہوں سے سامنے دیکھا تو تائی جان کھڑی تھی۔ ان کے ہاتھوں میں ایک چمکتا ہوا سرخ رنگ کا سستا سا روسی جوڑا تھا۔ میرا نکاح؟ لیکن تائی جان، شادی تو سوا باجی کی ہونی تھی، میرا نکاح کیسے اور کس سے ہو سکتا ہے اچانک؟ میں نے حیرت اور گہرے صدمے سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میرے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا کہ یہ کیا مذاق ہو رہا ہے۔ تمہاری منحوسیت اسی وقت اس گھر سے جائے گی جب تم یہاں سے دفع ہوگی۔ میری بیٹیوں کے اچھے رشتے تمہاری موجودگی کی وجہ سے نہیں ہو پا رہے، اسی لیے تمہیں آج اس گھر سے نکال باہر کروں گی۔ تائی جان نے سرخ جوڑا میرے چہرے پر پھینکتے ہوئے انتہائی زہر خن اور کاٹ کھانے والے لہجے میں کہا۔ اسی لمحے میرے کمرے کے دروازے پر قدموں کی چاپ سنائی دی اور صبا اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ واہ اماں، کیا کمال کا سودا کیا ہے تم نے، پورے 50 لاکھ میں بیچ دیں اس کو۔ 50 لاکھ روپے تو میں نے خواب میں بھی ایک ساتھ نہیں دیکھے تھے۔ صبا نے کمرے میں داخل ہوتے ہی تالیاں بجاتے ہوئے ایک اونچا اور حقارت آمیز کہکا لگایا۔ اس کی آنکھوں میں لالچ کی چمک صاف دکھائی دے رہی تھی۔ 50 لاکھ روپے؟ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں صبا باجی؟ مجھے کس نے خریدا ہے؟ میرا دل کسی نامعلوم خوف سے زور زور سے دھڑکنے لگا اور میں نے لرزتی ہوئی آواز میں ان سے پوچھا۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری تائی میری یوں بولی لگا سکتی ہیں۔ ہاں، اماں نے تجھے ایک اندھے کے ہاتھ بیچ دیا ہے، بے وقوف لڑکی۔ تیری خوبصورتی کی قیمت اس اندھے نے 50 لاکھ لگائے ہیں۔ بیچاری اب ساری زندگی ایک نابینا آدمی کی لاٹھی پکڑ کر گزارے گی۔
صبا نے میرے بالکل قریب آ کر میرے زخمی چہرے کو چٹکی کاٹتے ہوئے انتہائی تنزیہ انداز میں بتایا۔ اس کے الفاظ میرے دل پر تیز خنجر کی طرح لگ رہے تھے۔ تائی جان، خدا کے واسطے آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ آپ نے میری قیمت لگا دی۔ میں ایک جیتی جاگتی انسان ہوں، کوئی بکری نہیں ہوں۔ میں نے روتے ہوئے آگے بڑھ کر تائی جان کے قدموں کو پکڑ لیا اور التجا کی۔ میرے آنسو ان کے پیروں پر گر رہے تھے، لیکن وہ پتھر کا مجسمہ بنی کھڑی تھی۔ تیری اوقات ہی یہی ہے، تیری منحوست ایک اندھے کے ساتھ ہی جچے گی۔ وہ اندھا تجھے ساری زندگی اپنی جوتی کے نیچے رکھے گا، اور مجھے اس بات کی بے حد خوشی ہے۔ تائی جان نے ایک زوردار ٹھوکر مار کر مجھے خود سے دور دھکیلا اور انتہائی صفاقیت سے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ ان کی بے رحمی اپنے عروج پر تھی۔ لیکن اماں، ایک بات تو بتاؤ، تم ابا جان کو کیا جواب دو گی جب وہ باہر سے واپس آئیں گے اور پوچھیں گے کہ نادیہ کہاں گئی؟ صبا نے اچانک ایک اہم سوال اٹھایا اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ ان سے کہہ دوں گی کہ منحوس لڑکی کسی آوارہ لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی اور ہمارا منہ کالا کر گئی۔ مجھے ان کی پرواہ نہیں ہے، مجھے تو بس ان 50 لاکھ پیسوں سے غرض ہے، جسے میں تیری شادی ایسے دھوم دھام سے کروں گی کہ پورا خاندان دیکھتا رہ جائے گا۔ تائی جان نے نہایت ڈھٹائی اور بے شرمی سے اپنا گھناؤنا اور جھوٹا منصوبہ بیان کیا۔ وہ پیسوں کی لالچ میں اس قدر اندھی ہو چکی تھی کہ انہیں رشتوں کا تقدس بھی بھول گیا تھا۔ تائی جان، خدا کا خوف کرے، میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ میں تائی جان کو فون کر کے سب کچھ بتا دوں گی کہ آپ نے مجھے پیسوں کے عوض بیچا ہے۔ میں نے اپنے اندر کی ساری ہمت جمع کر کے فرش سے کھڑے ہوتے ہوئے سخت احتجاج کیا اور دروازے کی طرف قدم بڑھانے کی کوشش کی۔ تو کسے بتائے گی، زبان دراز لڑکی؟ تیرا تایا تو 7 سمندر پار بیٹھا ہے، اور تیری آواز اس کمرے کی 4 دیواری سے باہر نہیں جائے گی۔ تو یہاں سے زندہ باہر نہیں نکل سکتی۔ تائی جان نے چیتے کی سی پھرتی سے آگے بڑھ کر میرے بکھرے ہوئے بال سختی سے اپنی مٹھی میں جکڑ لیے اور مجھے واپس زمین پر پٹکتے ہوئے سنگین دھمکی دی۔ ان کی گریفت اتنی مضبوط تھی کہ مجھے لگا میرے سر کے بال جڑ سے اکھڑ جائیں گے۔ تائی جان، میں اس نابینا شخص سے ہرگز نکاح نہیں کروں گی۔ آپ میرے ساتھ ظلم کر رہی ہیں، مجھے مار دیں لیکن مجھے بیچے مت۔ میں نے درد سے چیختے ہوئے اپنا سر ان کی گریفت سے چھڑانے کی بھرپور لیکن ناکام کوشش کی۔ چپ چاپ یہ سرخ جوڑا پہن لے، ورنہ میں تجھے اسی وقت جان سے مار کر اسی کمرے میں دفن کر دوں گی، اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی کہ تو زمین کھا گئی یا آسمان۔ تائی جان نے مجھے زور سے زمین پر دھکا دیا، جس سے میرا سر دیوار سے جا ٹکرایا اور وہ صبا کو لے کر فاتحانہ انداز میں کمرے سے باہر نکل گئی۔ انہوں نے باہر سے دروازے کی کنڈی بھی لگا دی تھی۔ میں فرش پر پڑی بلک بلک کر رونے لگی۔ میرے سر چکرا رہا تھا اور دل ڈوب رہا تھا۔ آج مجھے اپنے مرے ہوئے ماں باپ شدت سے یاد آ رہے تھے۔ اگر وہ زندہ ہوتے تو کیا کوئی میری یوں قیمت لگا سکتا تھا؟ میں کسی کو مدد کے لیے پکاروں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کیا میری پوری زندگی ایسے ہی روتے اور سسکتے ہوئے گزرے گی؟ وہ اندھا شخص جس کے ساتھ میرا نکاح تائی جان زبردستی کروا رہی ہیں، نہ جانے وہ میرے ساتھ کیسا سلوک کرے گا۔ ایک خریدی ہوئی عورت کی عزت معاشرے میں 2 ٹکے کی ہوتی ہے، اور میں تو 50 لاکھ کے عوض ایک اندھے کو بیچی جا رہی تھی۔ میری حیثیت غلام سے زیادہ نہیں تھی۔ میں مسلسل 2 گھنٹے فرش پر پڑی ہچکیاں لیتی رہی۔ میری آنکھیں سوج کر سرخ ہو چکی تھیں اور آنسو بہہ بہہ کر خشک ہو گئے تھے۔ ماں باپ تو مر چکے تھے اور مٹی تلے سو رہے تھے، اور تائی جان جنہوں نے مجھے تحفظ دینے کا وعدہ کیا تھا اور کمائی کے لیے باہر گئے ہوئے تھے، وہ تو جیسے مجھے مکمل طور پر بھول ہی چکے تھے۔ انہوں نے سالوں سے کبھی بھی میرا حال نہیں پوچھا تھا، نہ مجھ سے فون پر بات کی تھی۔ سچ ہی کہتے ہیں، ماں باپ کے بعد اس دنیا میں کوئی اپنا نہیں بنتا۔ خون کے رشتے بھی پانی بن جاتے ہیں۔ نہ جانے تائی جان نے میرے تائی جان کے کانوں میں میرے خلاف کتنا زہر بھرا تھا کہ انہوں نے مجھ سے منہ ہی موڑ لیا تھا۔ میں یہی سوچ سوچ کر اپنا سر گھٹنوں میں دیے بلک بلک کر رو رہی تھی۔ کمرے میں پھیلا اندھیرا میری قسمت کے اندھیرے جیسا ہی گہرا اور خوفناک تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد کمرے کی کنڈی کھلنے کی آواز آئی اور دروازہ دوبارہ کھلا۔ روشنی اندر آئی تو میں نے دیکھا تائی جان ایک مولوی صاحب جو نکاح خواں تھے اور محلے کے 2 اجنبی گواہوں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی۔ تائی جان کے چہرے پر ایک فاتحانہ اور انتہائی شاطرانہ مسکراہٹ تھی، جسے دیکھ کر مجھے گھن آ رہی تھی۔ چل اٹھ کر سامنے صوفے پر بیٹھ، نکاح ہے تیرا، اور خبردار جو مہمانوں کے سامنے کوئی بھی ڈرامہ کیا
یا رونے کی آواز نکالی۔ تائی جان نے آگے بڑھ کر مجھے سختی سے بازو سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے کمرے میں رکھے ہوئے ایک پرانی صوفے پر بٹھایا اور انتہائی کرخت اور دبی ہوئی آواز میں مجھے وارننگ دی۔ میں یہ نکاح نہیں کروں گی، مجھے چھوڑ دیں، خدا کے لیے مجھ پر رحم کریں، میں آپ کی ساری زندگی غلامی کروں گی۔ میں نے روتے ہوئے تائی جان کے آگے ہاتھ جوڑے اور ان کی منتیں کی، لیکن تائی جان نے میری ایک نہ سنی اور زبردستی وہ سستا اور کھردرا سرخ رنگ کا دوپٹہ میرے سر پر اڑا دیا۔ وہ دوپٹہ مجھے اس وقت ایک کفن کی طرح محسوس ہو رہا تھا جو مجھے زندہ درگور کرنے کے لیے پہنایا گیا تھا۔ میں زمین پر پڑی سسک رہی تھی جب یہ ظالم تائی نکاح خواں اور گواہوں کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ میں اس نابینا سے ہرگز نکاح نہیں کروں گی، میں روتے ہوئے چلائی تو تائی جان نے صفاقیت سے میرا جبڑا دبوچا۔ چپ کر جا ورنہ تیری زبان کھینچ لوں گی، تائی جان نے غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا۔ تائی یہ سب 50 لاکھ ملنے کی لالچ میں کر رہی تھی جو کہ اس نابینا آدمی نے نکاح کے بدلے میری قیمت لگائی تھی۔ کمرے کا ماحول انتہائی بوجھل اور گھٹن زدہ تھا۔ گواہ آپس میں خسر پھسر کر رہے تھے لیکن کسی کو بھی میری حالت زار پر رحم نہیں آ رہا تھا۔ مولوی صاحب نے اپنے کاغذات نکالے اور نکاح پڑھانے کی تیاری کرنے لگے۔ میری ہچکیاں اور سسکیاں کمرے کی خاموشی کو توڑ رہی تھیں، لیکن تائی جان کی خوفناک نظریں مجھے خاموش رہنے پر مجبور کر رہی تھیں۔ اسی لمحے کمرے کے دروازے پر بھاری قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ سب کی نظریں دروازے کی طرف اٹھ گئیں۔ وہ نابینا شخص جس کے ساتھ میرا نکاح طے پایا تھا ایک آدمی کا سہارا لیے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سفید رنگ کی لاٹھی تھی جسے وہ زمین میں ٹک ٹکا کر چل رہا تھا۔ کمرے کی گھٹن زدہ فضا میں اس نابینا شخص کی چھڑی کی آواز ایک خوفناک گونج پیدا کر رہی تھی۔ اس نے سیاہ چشمہ پہنا ہوا تھا اور اس کا چہرہ کسی بھی قسم کی تاثرات سے بالکل خالی تھا۔ اس کے ساتھ آنے والے ملازم نے اسے انتہائی عقیدت اور احتیاط سے سہارا دے کر صوفے پر بٹھایا۔ صاحب آپ یہاں تشریف رکھیں، ملازم نے مؤدبانہ لہجے میں کہا اور اس شخص کا ہاتھ پکڑ کر اسے صوفے کی نشست کا اندازہ کروایا۔ اس نابینا شخص نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے سر ہلا کر بیٹھ گیا۔ نکاح کا وقت نکلا جا رہا ہے، جلدی سے کارروائی شروع کریں۔ تائی جان نے بے صبری سے مولوی صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے حکم دیا۔ ان کی آنکھیں مسلسل اس بریف کیس پر جمی ہوئی تھیں جو ملازم کے ہاتھ میں تھا۔ جی بہتر، ہم ابھی شروع کرتے ہیں، مولوی صاحب نے اپنے کاغذات درست کرتے ہوئے کہا اور پھر میری طرف متوجہ ہوئے۔ ان کی نظروں میں میرے لیے ہلکی سی ہمدردی تھی لیکن وہ تائی جان کے روب سے دبے ہوئے تھے۔ بی بی نادیہ بنت عبداللہ، کیا آپ کو یہ نکاح 50 لاکھ روپے حق مہر کی عوض اس شخص کے ساتھ قبول ہے؟ مولوی صاحب نے روایتی اور بھاری آواز میں مجھ سے سوال کیا۔ میرا دل جیسے سینے سے باہر آنے لگا اور میری سانسیں حلق میں اٹک گئی۔ نہیں، مجھے یہ نکاح ہرگز قبول نہیں ہے، میں ایک خریدی ہوئی لونڈی نہیں ہوں۔ میں نے روتے ہوئے پوری طاقت سے چلانے کی کوشش کی لیکن میری آواز میرے حلق میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ چپ کر جا منحوس لڑکی، ورنہ تیرا وہ حشر کروں گی کہ موت بھی پناہ مانگے گی۔ تائی جان نے انتہائی صفاقیت سے میرا جبڑا دبوچتے ہوئے میرے کان میں زہریلی سرگوشی کی۔ ان کے ناخن میرے گالوں کے گوشت میں کھب رہے تھے۔ تائی جان، خدا کے لیے مجھ پر رحم کریں، میں اس اندھے کے ساتھ کیسے زندگی گزاروں گی؟ مجھے مت بیچے۔ میں نے درد سے تڑپتے ہوئے ان کے ہاتھ پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر التجا کی۔ میرے آنسو ان کے ظالم ہاتھوں پر گر رہے تھے لیکن وہاں رحم کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ یہ تیری قسمت ہے اور تجھے ہر حال میں ہاں کرنی ہے ورنہ یہیں تیرا گلا دبا دوں گی۔ تائی جان نے میری بات کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے مزید سختی سے میرا جبڑا دبایا اور میری آنکھوں میں موت کا خوف پیدا کرنے کی کوشش کی۔ بی بی، آپ کا جواب درکار ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے دوبارہ قدرے اونچی آواز میں پوچھا۔ کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی اور صرف میری سسکیوں کی آواز گونج رہی تھی۔ میں نے بے بسی اور لاچارگی کی انتہا پر پہنچ کر اس نابینا شخص کی طرف دیکھا۔ وہ بالکل بت بنا بیٹھا تھا۔ اس نے اپنا چہرہ میری طرف موڑا جیسے وہ میری سسکیاں سن رہا ہو، لیکن اس کے چہرے پر کوئی کرب یا احساس نہیں تھا۔ وہ ایک پتھر کا مجسمہ لگ رہا تھا جس نے مجھے 50 لاکھ میں خریدا تھا۔ میں تم سے آخری بار پوچھ رہی ہوں، ہاں بولو ورنہ میں سچ میں تمہاری جان لے لوں گی۔ تائی جان نے غصے سے کامتے ہوئے اپنے دوسرے ہاتھ سے میری کمر پر زوردار چٹکی کاٹی جس سے میری ایک دبی ہوئی چیخ نکل گئی۔ جی، مجھے قبول ہے، میں نے اپنے آنسوں کو نگلتے ہوئے انتہائی نحیف اور لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔
میرے اندر جیسے سب کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ میری روح مر چکی تھی اور صرف ایک زندہ لاش اس صوفے پر بیٹھی تھی۔ الحمدللہ، نکاح مکمل ہو گیا، اب دستخط کروا لیں۔ مولوی صاحب نے سکون کا سانس لیتے ہوئے نکاح نامہ اور قلم میری طرف بڑھایا۔ میرے ہاتھ اس قدر کانپ رہے تھے کہ مجھ سے قلم پکڑا نہیں جا رہا تھا۔ جلدی کر، وقت ضائع مت کر ہمارا۔ صبا نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ سختی سے پکڑا اور زبردستی نکاح نامے پر میرے دستخط کروائے۔ اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی جو میری بربادی پر جشن منا رہی تھی۔ اب صاحب کی دستخط کروا لیں۔ مولوی صاحب نے نکاح نامہ اس ملازم کی طرف بڑھایا جو اس نابینا شخص کے پاس کھڑا تھا۔ صاحب یہ قلم پکڑیں اور یہاں انگوٹھا لگا دیں۔ ملازم نے انتہائی نرمی سے اپنے مالک کا ہاتھ پکڑا اور اسے نکاح نامے کے کاغذ پر رکھا۔ اس نابینا شخص نے بغیر کوئی ہچکچاہٹ دکھائے وہاں انگوٹھا ثبت کر دیا اور پھر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ پورے عمل کے دوران ایک لفظ بھی نہیں بولا تھا۔ اس کی یہ پراسرار خاموشی مجھے اندر تک خوف زدہ کر رہی تھی۔ نکاح ہو گیا ہے، اب جلدی سے وہ رقم نکالیں جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ تائی جان نے اپنے چہرے سے خوشی چھپانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے انتہائی بے صبری سے ملازم سے مطالبہ کیا۔ ان کی آنکھیں حرص اور لالچ سے پھٹی جا رہی تھیں۔ یہ لیجئے محترمہ، پورے 50 لاکھ روپے ہیں۔ اس بریف کیس میں آپ گن سکتی ہیں۔ ملازم نے بریف کیس کو میز پر رکھا اور اسے کھول دیا۔ اندر نوٹوں کی گڈیاں ترتیب سے رکھی ہوئی تھیں۔ کمرے میں موجود گواہوں اور مولوی صاحب کی آنکھیں بھی اتنی بڑی رقم دیکھ کر حیرت سے کھلی رہ گئی۔ واہ اماں، اتنے سارے پیسے! اب تو میں سونے کے زیورات بنواؤں گی اپنی شادی پر۔ سوا نے بریف کیس کی طرف لپکتے ہوئے انتہائی خوشی اور لالچ بھرے لہجے میں کہا۔ اس کی انگلیاں نوٹوں کی گڈیوں کو چھو رہی تھیں۔ پیچھے ہٹ لڑکی، پہلے مجھے گننے دے، کہیں سندھے نے کوئی دھوکہ تو نہیں کیا۔ تائی جان نے صبا کو پیچھے دھکیلا اور خود بریف کیس پر جھک کر نوٹوں کی گڈیاں باہر نکالنے لگی۔ وہ ایک پاگل انسان کی طرح پیسے گن رہی تھی اور ان کے چہرے پر ایک شیطانی چمک تھی۔ میں صوفے کے کونے میں سمٹی ہوئی یہ سارا تماشا دیکھ رہی تھی۔ میری قیمت ادا کی جا رہی تھی اور میرے اپنے خون کے رشتے اس رقم پر گدھوں کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔ میرے اندر کوئی احساس باقی نہیں رہا تھا۔ میں پتھر ہو چکی تھی۔ تمہارا سامان کہاں ہے لڑکی؟ جلدی سے اٹھاؤ اور نکلو اس گھر سے۔ تائی جان نے پیسے گننے کے بعد بریف کیس کو مضبوطی سے بند کیا اور میری طرف مڑ کر انتہائی حقارت سے بولی۔ ان کا لہجہ مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ اب میں ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ اس کا کوئی سامان نہیں ہے ماں، بس جو کپڑے اس نے پہنے ہیں وہی اس کی کل کائنات ہے۔ ندا نے کمرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر طنزیہ انداز میں ہنستے ہوئے جواب دیا۔ ان چاروں ماں بیٹوں کو میری ذلت پر بے حد خوشی مل رہی تھی۔ بہتر ہے اب اس کی نحوست اس گھر سے ہمیشہ کے لیے جا رہی ہے۔ میں آج شکرانے کی نفل پڑھوں گی۔ تائی جان نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر مصنوعی شکر گزاری کا اظہار کیا اور پھر مجھے بازو سے پکڑ کر کھڑا کر دیا۔ چل اٹھ اور اپنے شوہر کے ساتھ جا، اب تیرا اس گھر سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تائی جان نے مجھے اس نابینا شخص کی طرف دھکا دیا۔ میں لڑکھڑا کر گری، لیکن اس شخص کے ملازم نے آگے بڑھ کر مجھے سہارا دے لیا۔ سنبھل کر بیوی جی، آپ اب ہمارے صاحب کی عزت ہے۔ ملازم نے انتہائی احترام سے مجھے کھڑا کیا اور سر جھکا کر کہا۔ اس کا یہ احترام میرے لیے ایک بالکل نیا اور حیران کن تجربہ تھا، کیونکہ اس گھر میں مجھے کبھی عزت نہیں ملی تھی۔ وہ نابینا شخص اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور اس نے اپنی چھڑی زمین پر ٹھونکی۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ وہ جانے کے لیے تیار ہے۔ ملازم نے اس کا بازو پکڑا اور اسے دروازے کی طرف رہنمائی کرنے لگا۔ نادیہ، ایک بات یاد رکھنا، کبھی مڑ کر اس گھر کی طرف مت دیکھنا۔ ہم نے تمہیں مردہ سمجھ کر دفنا دیا ہے۔ سوا نے میرے قریب آ کر انتہائی کاٹ کھانے والے لہجے میں آخری بار طنز کیا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے ہمیشہ کی طرح نفرت تھی۔ مجھے بھی اس جہنم میں واپس آنے کا کوئی شوق نہیں ہے صبا باجی۔ اللہ آپ سب کو آپ کے کیے کی سزا ضرور دے گا۔ میں نے اپنے آنسوں کو صاف کرتے ہوئے پہلی بار ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا۔ میری آواز میں ایک عجیب سی سرد مہری اور تلخی تھی۔ زبان دراز لڑکی، نکل یہاں سے اور دفع ہو جائے سندھے کے ساتھ۔ تائی جان نے غصے سے چیختے ہوئے صدر دروازہ کھولا اور مجھے باہر کی طرف دھکا دیا۔ میں نے لڑکھڑاتے قدموں سے گھر کی دہلیز پار کی۔ باہر گلی میں اندھیرا چھا رہا تھا اور ایک کالی چمکدار اور بہت لمبی گاڑی کھڑی تھی۔ میں نے ایک آخری بار مڑ کر اس گھر کی طرف دیکھا جہاں میں نے اپنی زندگی کے بدترین سال گزارے تھے، جہاں مجھے جانوروں سے بھی بدتر سمجھا جاتا تھا۔ تائی جان نے میرے منہ پر دروازہ بند کر دیا اور اندر سے کنڈی لگا دی۔
آئیے بیوی جی گاڑی میں بیٹھیے۔ ملازم نے انتہائی نرمی سے مجھے پکارا اور گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر میرے بیٹھنے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ نابینا شخص پہلے ہی گاڑی کی دوسری طرف سے اندر بیٹھ چکا تھا۔ اس کا چہرہ ابھی بھی سیدھا تھا اور چشمہ اس کی آنکھوں کو چھپائے ہوئے تھا۔ میں بوجھل قدموں سے گاڑی کی طرف بڑھی۔ میرے کندھوں پر اس سرخ جوڑے کا بوجھ تھا جو مجھے کسی کفن سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے لیکن دل میں ایک عجیب سی ویرانی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ کالی گاڑی اور یہ پراسرار اندھا شخص مجھے کس سندھی خندق میں گرانے والے ہیں۔ میرا مستقبل ایک بھیانک تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں نے ایک لمبی اور سرد سانس لی اور گاڑی کی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز میرے کانوں میں ایک دھماکے کی طرح گونجی۔ یہ 50 لاکھ کا بریف کیس تو محض ایک جھانسا تھا۔ اصل میں تو میں اس ہور کو اس جہنم سے نکالنے آیا تھا جسے وہ لالچی عورتیں بے دردی سے نوچ رہی تھیں۔ سرمئی آنکھوں والے اس شخص نے اپنی آنکھوں سے سیاہ چشمہ اتارا اور گاڑی کے شیشے سے باہر اندھیرے میں دیکھتے ہوئے ایک گہری اور طویل سانس لی۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ اور انتہائی پرسکون مسکراہٹ ابھر آئی تھی۔ اس نے اپنی سفید چھڑی کو بے نیازی سے ایک طرف پھینکا اور اپنے ڈرائیور کو گاڑی تیزی سے نکالنے کا واضح اشارہ کیا۔ اس کا منصوبہ 100% کامیاب ہو چکا تھا اور اب وہ اپنی اصل منزل کی طرف رواں دواں تھا۔ میں پورا راستہ اس سستے اور کھردرے سرخ رنگ کے دوپٹے میں اپنا چہرہ چھپائے رو رہی تھی۔ یہ سرخ جوڑا جو کبھی کسی لڑکی کے لیے خوشی کا باعث ہوتا ہے، مجھے اس وقت اپنا کفن محسوس ہو رہا تھا جس میں مجھے زندہ درگور کیا جا رہا تھا۔ میرے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے اور میری سسکیاں گاڑی کی خاموشی کو چیر رہی تھیں۔ وہ شخص میرے لیے بالکل برابر میں بیٹھا تھا اور اس نے پورے راستے میں مجھے تسلی دینے کے لیے ایک لفظ بھی نہ کہا تھا۔ وہ میری سسکیاں واضح طور پر سن رہا تھا لیکن مجھے دیکھ نہیں پا رہا تھا، یا کم از کم میرا یہی خیال تھا کہ وہ اندھا ہے، اس لیے اسے میرے بہتے آنسوں کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ اس کی یہ پراسرار خاموشی میرے دل میں پلنے والے خوف کو مزید گہرا کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ، کیا میری قسمت میں صرف اندھیرے ہی لکھے ہیں؟ کیا مجھے کبھی روشنی اور محبت نہیں ملے گی؟ میں نے دل ہی دل میں اپنے رب سے التجا کی اور میرے رونے میں مزید شدت آ گئی۔ میں نے اپنی زخمی اور اچھلی ہوئی انگلیوں سے اپنے چہرے کو چھپائے رکھا تاکہ میری سسکیوں کی آواز کم ہو سکے، لیکن میرا دل پھٹا جا رہا تھا۔ اس شخص کی طرف سے آنے والی ٹھنڈک اور بے حس خاموشی مجھے اندر سے مار رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد گاڑی کی رفتار آہستہ ہوئی اور وہ جا کر ایک بہت بڑے اور شاندار بنگلے کے سامنے رکی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور باہر سے آنے والی روشنی میری آنکھوں میں پڑی۔ میں نے دوپٹے کی اوٹ سے باہر دیکھا تو ہکا بکا رہ گئی۔ یہ کوئی عام گھر نہیں تھا بلکہ یہ ایک بہت بڑا اور محل نما گھر تھا، جیسے کسی بہت بڑے اور امیر کبیر انسان کی رہائش گاہ ہو۔ سامنے ایک وسیع اور عریض لان تھا جس میں قیمتی روشنیاں جگمگا رہی تھیں۔ ظاہر ہے جس شخص نے مجھے 50 لاکھ کے بدلے نقد خریدا تھا وہ کوئی معمولی آدمی نہیں بلکہ بے انتہا امیر ہوگا، لیکن یہ امیری میرے لیے کیا معنی رکھتی تھی جب میرا خریدار آنکھوں سے اندھا اور یقیناً دل کا کالا اور بدصورت انسان تھا۔ گاڑی سے باہر تشریف لائیے بیوی جی۔ کچھ نوکر بھاگ کر آئے اور انہوں نے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ گاڑی کے دروازے کھولے۔ ایک خادمہ نے آگے بڑھ کر نرمی سے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے گاڑی سے باہر نکلنے میں مدد دی۔ میرے قدم منو بھاری ہو رہے تھے اور مجھ سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ مجھے ایک وسیع راہداری سے گزار کر ایک انتہائی عالی شان اور پرتعیش کمرے میں لے جایا گیا۔ بی بی جی، آپ یہاں آرام کریں، صاحب کچھ دیر میں آتے ہیں۔ خادمہ نے مجھے کمرے کے وسط میں رکھے ایک بہت بڑے اور نرم بستر پر بٹھایا اور ادب سے سر جھکا کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس نے جاتے ہوئے دروازہ بند کر دیا۔ میں نے سر اٹھا کر کمرے کا جائزہ لیا تو آنکھیں چندھیا گئی۔ چھت پر ایک بہت بڑا اور قیمتی فانوس لٹک رہا تھا جس کی روشنیاں پورے کمرے کو منور کر رہی تھیں۔ زمین پر ایسا دبیز قالین بچھا تھا جس پر قدم رکھتے ہی پاؤں اندر دھنس جاتے تھے، لیکن مجھے اس وقت کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ نہ وہ عالی شان کمرہ اور نہ ہی وہ کروڑوں کا گھر میری توجہ کھینچ پا رہا تھا۔ میرے لیے یہ سب ایک سونے کا پنجرا تھا جس میں میری آزادی چھین کر مجھے قید کر دیا گیا تھا۔ مجھے صرف اور صرف اپنی زندگی کی اس بھیانک بربادی پر رونا آ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد کمرے کے دروازے کا ہینڈل گھوما اور میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا۔ میرے دل کی دھڑکنیں ایک دم رک سے گئیں۔ میں نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں کہ نہ جانے اب وہ اندھا شخص میرے ساتھ کیا درندگی کرے گا، لیکن جب میں نے ہمت کر کے نظریں اٹھائیں تو میں دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ کوئی بدصورت یا بوڑھا شخص نہیں تھا
بلکہ وہ ایک انتہائی وجیح، سرمئی اور خوبصورت آنکھوں والا 30 سالہ اسمارٹ نوجوان تھا۔ اس کے ہاتھ میں وہ سفید لاٹھی بھی نہیں تھی، اور نہ ہی اس کی آنکھوں پر وہ کالا چشمہ موجود تھا۔ وہ نہ کوئی ٹھوکر کھا رہا تھا اور نہ ہی اسے چلنے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت تھی۔ وہ ایک انتہائی شاہانہ اور سیدھی چال چلتا ہوا میری طرف آیا۔ اس کی نظریں سیدھی میری آنکھوں میں دیکھ رہی تھیں۔ تمہارے یہ آنسو مجھے بے حد تکلیف دے رہے ہیں نادیہ، اس نے انتہائی نرم اور دل نشین آواز میں کہتے ہوئے میرے سامنے بیڈ کے کنارے پر جگہ لی۔ وہ میرے بالکل سامنے بیٹھ کر مسکرانے لگا۔ اس کی مسکراہٹ میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ تم سوچ رہی ہوگی کہ میں اندھا ہوں اور میں تمہارے سامنے ایک نابینا شخص بن کر کیوں آیا تھا۔ اس نے میری حیرت زدہ حالت کو بھانپتے ہوئے خود ہی بات کا آغاز کیا۔ میں حیرانگی سے اور پھٹی ہوئی آنکھوں سے اس شخص کی طرف دیکھنے لگی۔ میری ہچکیاں ابھی بھی جاری تھیں اور آنکھیں رو رو کر سو چکی تھیں، لیکن میرے سامنے بیٹھا وہ شخص وہ اندھا آدمی بالکل نہیں تھا جسے میں نے تائی جان کے گھر دیکھا تھا۔ وہ بالکل واضح طور پر دیکھ سکتا تھا اور اس کی نظریں میرے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ یہ دیکھ کر میں حیرت کے سمندر میں ڈوب گئی اور میری زبان گنگ ہو گئی۔ تبھی وہ ایک گہری سانس لے کر دوبارہ بولا، میرا نام شہریار ہے اور میرا ہی رشتہ لے کر میرے ماں باپ کچھ دن پہلے تمہارے گھر گئے تھے، تمہاری تائی کی بڑی بیٹی صبا کے لیے۔ اس نے انکشاف کیا تو میرے دماغ میں وہ سارا منظر گھوم گیا جب تائی جان نے مہمانوں کی بے عزتی کر کے انہیں گھر سے نکالا تھا۔ لیکن میں اس دن اپنے ماں باپ کے ساتھ نہیں تھا کیونکہ میں ایک بزنس میٹنگ میں مصروف تھا۔ میرے والدین کو صبا بالکل پسند نہیں آئی، لیکن جب تم نے کمرے میں قدم رکھا تو انہیں تم پہلی نظر میں ہی پسند آ گئی تھی۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی عقیدت اور سچائی تھی جو میرے دل کو چھو رہی تھی۔ تمہاری تائی یہ بات بالکل نہیں جانتی تھی کہ وہ لڑکا جس کے لیے رشتہ آیا تھا وہ میں ہی ہوں۔ اسی لیے اس دن میں نے تمہیں بازار میں سودا سلف اٹھاتے ہوئے بھی دیکھا۔ میں اپنی گاڑی میں بیٹھا تمہاری اس مظلومیت کو دیکھ کر تڑپ اٹھا تھا۔ اس نے میری زخمی انگلیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور اس کی آنکھوں میں میرے لیے واضح تکلیف تھی، تمہارے اس طرح بازار میں بھاری تھیلے اٹھانے اور تمہاری تائی کے ان شرمناک ظلم و ستم کو دیکھ کر میں نے اپنے طور پر پوچھ گچھ کروائی تو مجھے معلوم ہوا کہ تم ان کی سگی نہیں بلکہ ایک یتیم بھتیجی ہو، اور میرے ماں باپ کی پہلی پسند بھی تم ہی تھی۔ اس نے میرے ہاتھ کو اپنے مضبوط ہاتھ میں لیتے ہوئے انتہائی نرمی سے تھپتھپایا۔ اس کا لمس مجھے ایک انوکھا احساس سے تحفظ دے رہا تھا۔ میں یہ بات بہت اچھی طرح جانتا تھا کہ کسی اچھے اور شریف انسان کے ساتھ تو تمہاری ظالم تائی تمہیں شادی ہرگز نہیں کریں گی، کیونکہ وہ تم سے شدید حسد کرتی تھی۔ اس لیے میں نے اپنے وکیل کے مشورے سے اس اندھے ہونے کا اور تمہیں 50 لاکھ میں خریدنے کا ڈرامہ رچایا، کیونکہ تمہاری تائی صرف اور صرف پیسے کی زبان سمجھتی ہیں۔ میں ہکا بکا رہ گئی اور میری سانسیں جیسے رک سی گئی۔ یہ شخص تو میرے لیے خدا کا بھیجا ہوا کوئی فرشتہ ثابت ہو رہا تھا۔ نادیہ، آج سے تم اس گھر کی اکیلی اور مکمل مالک ہو۔ میں اپنے انہیں ماں باپ کا اکلوتا بے حد امیر بیٹا ہوں جو اس دن تمہارے گھر آئے تھے، اور تم میری اپنی پسند ہو اور آج سے میری عزت اور میری بیوی ہو۔ اس نے میری آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے مجھے وہ مقام دیا جس کے بارے میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ میری وہ دعائیں جو میں کچن کے ٹھنڈے فرش پر رو رو کر مانگتی تھی اس شاندار اور حیران کن طرح سے قبول کرے گا۔ وہ مسکرا رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں میرے لیے سچی محبت چھلک رہی تھی، جبکہ مجھے اپنی قسمت پر ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ لیکن اس رات اس نے اپنی نرمی اور اپنی عزت افزائی سے مجھے یقین دلوایا کہ وہ سچ میں میرا اصل محافظ ہے اور مجھے کوئی خرید نہیں سکتا۔ اس نے ثابت کر دیا کہ وہ مجھ سے بے حد محبت کرتا تھا۔ اس کے ماں باپ جب اگلے دن مجھ سے ملے تو انہوں نے مجھے اپنی سگی بیٹیوں سے زیادہ پیار دیا۔ انہوں نے میرے زخموں پر مرہم رکھا اور مجھے وہ تمام خوشیاں دی جن سے میں بچپن سے محروم تھی۔ اب اس اتنے بڑے گھر میں کسی نوکرانی کی طرح نہیں بلکہ ایک ملکہ کی طرح اپنی مرضی سے اپنی خوبصورت زندگی جیتی ہوں، جبکہ دوسری طرف مکافات عمل کا پہیہ بہت تیزی سے گھوما۔ تائی جان کی بڑی بیٹی صبا کی شادی ان 50 لاکھ روپوں کی بدولت ایک انتہائی ظالم شخص کے ساتھ ہوئی جو جہیز اور پیسے کا بھوکا تھا۔ وہ اسے دن رات بے دردی سے پیٹتا ہے اور اس کی زندگی عذاب بن چکی ہے، جبکہ ان کی درمیانی بیٹی ندا کو اس کے غرور کی وجہ سے شادی کے صرف 6 ماہ بعد ہی طلاق ہو چکی ہے اور وہ گھر بیٹھ گئی ہے۔ خود ظالم تائی جان پر اپنے بچوں کی یہ بربادی دیکھ کر فالج کا شدید اٹیک ہو گیا ہے۔ ان کا آدھا جسم حرکت نہیں کرتا اور ان کی وہی بیٹیاں جن کے لیے وہ سب کچھ کرتی تھیں
آج انہیں ایک گلاس پانی دینے کو تیار نہیں اور انہیں پوچھتی تک نہیں۔ یہ یقینی طور پر ان کے کیے کی اور ایک یتیم پر ظلم کرنے کی عبرتناک سزا ہے، جس کا حساب قدرت نے اسی دنیا میں چکا دیا ہے۔ لیکن میں نے اس سب کے باوجود اپنی تائی جان کو سچے دل سے معاف کر دیا ہے، کیونکہ میرے دل میں اب کسی کے لیے کوئی نفرت یا انتقام کی آگ نہیں بچی۔ میری ہر نماز کے بعد یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کے گناہوں کو معاف کر دے اور ان پر رحم کرے۔ میرے پاس آج اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، دولت، عزت اور سکون۔ میری زندگی میں پہلی بار مجھے کسی مرد نے اتنی عزت اور اتنا بڑا اختیار دیا تھا جتنا شہریار نے دیا۔ آہستہ آہستہ اس کی اس پاکیزہ محبت اور اس کی بے پناہ عزت دینے کی عادت کی وجہ سے میں اس سے بے پناہ محبت کرنے لگی ہوں۔ دنیا کی نظر میں یا تائی جان کے خیال میں میرا نکاح 50 لاکھ پیسوں کے بدلے ایک اندھے کے ساتھ ہوا تھا، مگر آج حقیقت یہ ہے کہ میں اپنی مرضی سے ایک محبت کرنے والے شوہر کے ساتھ اپنی زندگی جی رہی ہوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، اور ظلم کی رات جتنی بھی کالی اور طویل ہو، ایک دن انصاف کی اور روشنی کی صبح ضرور طلوع ہوتی ہے، اور لالچ کا انجام ہمیشہ بربادی ہوتا ہے۔